الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حمد و ثنا کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین ناچیز کے دل دماغ نگاہ زبان کو ہر قسم کی غلطی خطا سے محفوظ و معمور فرمائے. دوستان گرامی، انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی دی ہوئی توفیق سے ناچیز کا آج کے موضوع کا عنوان علماء کی شان ہے. علم اور علم والوں کی شان. اس کی شان تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ پر بیان کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فرمایا کیا وہ لوگ جو علم رکھنے والے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے برابر ہیں؟ پتہ چلا اللہ نے فرمایا کہ یہ دونوں قسم کے لوگ جو علم رکھنے والے ہیں اور جو علم نہیں رکھنے والے یہ برابر نہیں ہیں. ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جگہوں پر بھی فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے، اگر تمہیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہے تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. فرمایا اگر تمہیں علم والے نہیں، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو پھر علم والوں سے پوچھ لو. پھر علم والوں سے پوچھ لو. علم والوں سے پوچھنا یہ تمہارے اوپر فرض ہے کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے کسی چیز کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم والوں کو جو فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، جو شانیں عطا فرمائی ہیں، ان شانوں کا ہر کسی کو علم ہے، ہر کسی کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم والوں کو کیا کیا شانیں عطا فرمائی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمانے والی شان ہے. میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اجود جودا. فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، فرمایا کون ہے سب سے بڑا سخی، سب سے زیادہ سخاوت کرنے والا کون ہے؟ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اللہ و رسولہ اعلم. فرمایا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اللہ اجود جودا. فرمایا سب سے بڑا سخی، سب سے بڑی سخاوت کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. کس کی ذات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی سخی ہے. فرمایا ثم انا اجود بنی آدم. فرمایا پھر اللہ کے بعد میں سب سے بڑا سخی ہوں. کس سے بڑا سخی ہوں؟ فرمایا اللہ کے بعد بنی آدم سے بڑھ کر سب سے بڑا سخی میں ہوں. سب سے بڑی سخی ذات میری ہے. حضور پاک سرکار نے فرمایا ثم رجل عالم علم. فرمایا پھر وہ بندہ ہے جو علم حاصل کرتا ہے. کیا حاصل کرتا ہے؟ علم حاصل کرتا ہے، علم سیکھتا ہے. فنشرہ. فرمایا علم سیکھ کر اپنے پاس رکھنا نہیں ہے، اپنے سینے کے اندر نہیں رکھنا.
اپنے دل میں رکھنا نہیں ہے، بلکہ فرمایا فَنَشَرَهُ، لوگوں کے سامنے بیان کرے، لوگوں کو بتائے یہ بھی حضور کا فرمان ہے، یہ بھی حضور کا فرمان ہے، یہ بھی اللہ کا فرمان ہے، یہ اللہ کے فلاں بزرگ کا فرمان ہے، اللہ کے فلاں نیک بندے کا فرمان ہے، یہ لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ فرمایا یاتی یوم القیامت امتا واحدہ، فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس عالم کو شان کیا عطا فرمائے گا۔ فرمایا قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ کے اندر ایسے آئے گا جیسے اللہ کی بارگاہ کے اندر ایک امیر وحدہ، فرمایا جیسے ایک نبی آتا ہے، اس نبی کے پیچھے پوری امت ہوتی ہے، ایسے وہ عالم آئے گا جس عالم نے لوگوں کو علم دین سکھایا ہوگا، لوگوں کو حق بیانی کی ہوگی، لوگوں کو علم دین سکھایا ہوگا، سمجھایا ہوگا۔ جس طرح اللہ کے نبی کے پیچھے پوری امت آئے گی، اس طرح اس عالم دین کے پیچھے بھی وہ لوگ آئیں گے جن لوگوں نے اس عالم سے علم سیکھا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جس امت نے، جن لوگوں نے اس عالم سے علم سیکھا ہوگا، قیامت والے دن وہ ایسے اللہ کی بارگاہ کے اندر آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ علم والے کو اتنا مقام عطا فرمائے گا، اتنا اعزاز عطا فرمائے گا، اتنی رفعتیں اور بلندیاں عطا فرمائے گا کہ قیامت والے دن جس طرح اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں شان والے ہوں گے، عظمتوں والے ہوں گے، رفعتوں والے ہوں گے، اسی طرح وہ عالم دین جس نے علم دین سکھایا ہوگا، جس نے علم دین سمجھایا ہوگا، جس نے علم دین بتایا ہوگا، جس نے علم دین پڑھ کر سنایا ہوگا، وہ اللہ کی بارگاہ میں عزتوں اور عظمتوں کے ساتھ آئیں گے، عزتوں اور عظمتوں کے ساتھ آئیں گے۔ حضور پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن وہ ایسے آئے گا جیسے کوئی نبی اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، جیسے کوئی نبی اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، اگر شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کو عطا فرمانی ہے تو علم عالم کہتے کس کو ہیں؟ عالم اس کو نہیں کہتے جو رسمن درس نظامی کر لیا، رسمن 10-12 سال لگا لیے اور درس نظامی دورہ حدیث کر لیا، دورہ تفسیر کر لیا، فقہ پڑھ لی، اصول فقہ پڑھ لیے، یا طرح طرح کے علوم صرف و نحو وغیرہ کے علوم میں مہارت حاصل کر لی، وہ عالم نہیں ہے۔ مولا علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انما العالم من یعمل بعلمہ، فرمایا عالم ہے ہی وہی وہ جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے، جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا وہ عالم ہے ہی نہیں۔ ادھر دیکھ اللہ کے بندے، علم کے درجات ہیں، جو بندہ علم سیکھتا ہے اس کے درجات ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اول العلم الاستماع، فرمایا سب سے پہلے علم کا کام ہے سننا۔ کیا کام ہے؟ پہلے علم کو سننا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ علم کو سننا چاہیے۔ فرمایا ثم العمل، پھر عمل کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ بلکہ آپ نے فرمایا پھر ثم الفہم، سمجھنا چاہیے، سمجھنے کے بعد عمل کرنا چاہیے، پھر ثم البیان، فرمایا پھر بیان کرنا چاہیے، پھر آگے بیان کرنا چاہیے، پھر لکھنا بھی چاہیے۔ یہ علم کے درجات بیان کیے، لیکن بات یاد رکھنا، ہمارے اندر علم تو آ گیا، ہمیں علم تو آ گیا، لیکن ہم نے سمجھا نہیں ہے۔ ہم نے سمجھ کر عمل کرنا تھا، سمجھا ہی نہیں، عمل کیسے ہوگا؟ عمل نہیں کیا، آگے بیان کرنا شروع کر دیا، آگے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا۔ لیکن بات یاد رکھنا، علم وہی فائدے بخش ہوتا ہے، علم وہی نفع بخش ہوتا ہے جس علم کو سمجھا جائے، سمجھنے کے بعد عمل کیا جائے، بعد میں پھر لوگوں کو بیان کیا جائے، بعد میں پھر لوگوں کو بیان کیا جائے۔ جو علم بیان نہ کیا جائے، جو جس علم کو بیان نہ کیا جائے، وہ علم ایسے ہے جیسے اس سے کوئی نفع ہی نہیں اٹھایا جا رہا۔ حضور پاک سرکار کا فرمانے علی شان نے فرمایا ان علما لا یقال به ککنز لا ينفق منه فی سبیل اللہ، فرمایا بے شک وہ علم جس علم کو بیان نہیں کیا جاتا، جس علم کو کسی کو سکھایا نہیں جاتا، جو علم کسی کو دیا نہیں جاتا، فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے اللہ نے خزانے عطا فرمائے،
اللہ نے مال عطا فرمایا، اللہ نے دنیا دی، اللہ نے طرح طرح کی نعمتیں دی، لیکن ان نعمتوں میں سے اللہ کے راہ میں کچھ خرچ نہ کیا جائے۔ فرمایا وہ علم جو اللہ نے عطا کیا لیکن اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے، اس کی مثال اسی مال کی طرح ہے جو مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا جاتا۔ جب تک اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کیا جائے گا وہ مال نہیں، وہ تیرے لیے وبال بن جائے گا، وہ تیرے لیے مصیبت بن جائے گا، مصیبت کا سامان بن جائے گا۔ اسی طرح وہ علم جو علم لوگوں کو بتایا نہیں جائے گا، لوگوں کو سکھایا نہیں جائے گا، لوگوں کو سمجھایا نہیں جائے گا، وہ علم اسی مال کی طرح وبال بن جائے گا جو مال اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کیا جاتا۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی دل دماغ میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔